نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں داخل نہ ہوئے بلکہ قباء میں آپ ٹھہر گئے۔ قباء میں آپ کا قیام 14 دنوں تک رہا۔ اس میں آپ نے مسجد کی تعمیر کی جس کو دنیا مسجد قباء کے نام سے جانتی ہے، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، مسلمانوں نے تعمیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ میں داخل ہوئے۔ تقریباً 500 انصار نے آپ کا استقبال کیا۔ مدینہ کی گلیاں، گلی کوچے تسبیح، تحمید، تکبیر سے گونج اٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ما فرح اہل المدینتی، کہ مدینہ والے اتنا کبھی بھی خوش نہ ہوئے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوئے۔ اور مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا، اسی لیے مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ یا طیبہ، طابہ، اسی طرح مدینہ الرسول اس کا نام پڑا، یعنی کئی ناموں سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے، لیکن سب سے مشہور نام مدینہ الرسول ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی ضیافت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ شرف حاصل کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضیافت میں رکھیں، آپ کی آؤ بھگت کریں، آپ کو اپنا مہمان بنائیں، لیکن یہ چیز ابو ایوب انصاری کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میری اونٹنی چھوڑ دو، جہاں پر یہ بیٹھ جائے وہی گھر میرا مہمان خانہ ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہمان بنے۔ تقریباً 7 مہینے تک ان کے یہاں آپ ٹھہرے، یہاں تک کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی اور اس کے ساتھ آپ کے حجرے تعمیر ہو گئے تو آپ وہاں سے نکل کر کے مسجد نبوی میں منتقل ہو گئے، اس کے حجروں میں منتقل ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ملا۔ اسلامی معاشرہ کی بنیاد، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اور مدینہ میں آپ ٹھہر گئے، استقرار آپ کو حاصل ہوا، تو آپ کے سامنے اسلامی بنیاد یا قوانین جو اسلامی ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے چند چیلنجز کا سامنا تھا۔ پہلا تو یہ کہ مہاجرین گئے تھے وہاں پہ آپ کے ساتھ، اور یہ مہاجرین بے مال، بے ساز و سامان گئے تھے، اجنبی تھے اس شہر کے لیے۔ دوسرا اوس و خزرج جو آپس میں دشمن تھے، 2 قبیلے مدینہ کے، یہ انصار کے لوگ تھے۔ تیسرا یہود، یہ یہودی مسلمانوں کے اندر سے سخت دشمن تھے۔ ان تینوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ترتیب پر کیا اور ان کے احوال کو کیسے درست کیا، آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا کیا کام کیے۔ سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ عمومی طور پر مساجد کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، کیونکہ مسجد درسگاہ بھی ہے، کورٹ بھی ہے، فیصلہ گاہ بھی ہے، دیوان عام و خاص بھی ہے، لشکروں اور فوجیوں کو روانہ کرنے کا مرکز بھی ہے، تو اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد سے فرمائی، اور تقریباً 12 دن لگے اس کو بنانے میں۔ مٹی کا اینٹ استعمال کیا گیا دیواروں کی تعمیر میں، ستون کے لیے کھجور کے تنے استعمال کیے گئے، اور چھت کے لیے کھجور کا پتہ رکھا گیا۔ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ عام مسجدوں کی بنسبت
اس میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے مسجد حرام کو چھوڑ کر کے۔ اس کی تعمیر میں بڑے جوش و خروش سے صحابہ کرام نے حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک نعرہ رکھا تھا، اور اس نعرے کو سارے لوگ بلند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برابر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ثواب تو آخرت کا ہے تو انصار اور مہاجرین کے اوپر رحم فرما۔ دوسرا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحکام کے لیے کیا وہ ہے اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے درمیان صلح، اتحاد۔ اور یہ بات معروف ہے کہ زمانے جاہلیت سے ان دونوں کے درمیان بڑی لمبی لمبی جنگیں تھیں، یہاں تک کہ ایک جنگ کے بارے میں آتا ہے کہ 140 سال تک وہ جنگ چلی، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے جا کر کے وہ جنگ تھمی اور وہ ماند پڑی، اور اسی وقت جو ہے عبداللہ ابن ابی جو راس المنافقین ہیں وہ سردار بنا صلح صفائی کر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بنیاد پر دونوں کے درمیان صلح کرا دی، اور اسی نعمت کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہے کہ تم لوگ دشمن تھے، اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تیسرا کام جو استحکام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات تھا، یعنی مہاجرین جو بے سر و سامانی سے آئے ہوئے تھے مدینہ میں، اور وہاں کے باشندے جو انصار تھے، دونوں کے درمیان بھائی چارگی قائم کر دیا۔ انصار نے اپنے دلوں کے دروازے، گھروں کے دروازے، مال، دولت، تجارت، یہاں تک کہ جس کے پاس 4 بیویاں تھیں اس نے کہا کہ میں طلاق دے دیتا ہوں، جو بیوی پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ یہ سارے دروازے انصار نے کھول دیے تھے مہاجرین بھائیوں کے لیے، لیکن مہاجرین بھی پختہ قسم کے مسلمان تھے، وہ کسی کے اوپر بوجھ بننا پسند نہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے شکریہ ادا کیا اور خود بھی روزی روٹی کمانے کے لیے تجارت وغیرہ میں حصہ لینا شروع کر دیا اور محنت کرنا شروع کر دیا۔ چوتھا کام جو استحکام کے لیے، مدنی معاشرے کے استحکام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہود کے ساتھ معاہدہ۔ یہود یہ اندر سے مسلمانوں کے پختہ دشمن، اور مدینے میں 3 بڑے قبیلے یہود کے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو النضیر اور بنو قریظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلح کے لیے آمادہ کیا، کیوں کی؟ تاکہ مدینے میں امن و امان قائم رہے، اسلام کی جو دعوت ہے وہ دعوت چلتی رہے، جاری و ساری رہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ قائم کیا ان کے ساتھ اس بات پر کہ ہم مدینے میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری بات، کبھی کوئی لڑائی یا جھگڑے کی نوبت آئی تو فیصلہ کرنے والے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تیسری بات، باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو سارے مدینہ والے، انصار، مہاجرین، یہودی، سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست سے دوچار کریں گے۔